بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ برکت کے لیے میں عرض کرتا ہوں غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ مجلس پاک سلطان الاولیاء قندیل سمدانی محبوب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور آج سے ٹھیک ایک سال پہلے ممبرا کی سرزمین پر میں آپ کے سامنے حاضر رہا، اور جلسہ بھی تھا غوث پاک کا ہی۔ پھر سال بھر کے بعد برابر یہی ایام تھے، زمین تھوڑی بدلی ہوئی لگتی ہے، لیکن منبر پر موجود علماء بھی وہی تقریباً مجھے نظر آتے ہیں، اور سامنے کے چہرے بھی پہچانے نظر آتے ہیں، اور جلسہ بھی وہی ہے۔ یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ۔ سال بھر گزر گیا ممبرا میں خطاب کر کے آپ کے پاس سے رخصت ہوا، اس بیچ میرا آنا جانا ہو نہ سکا، لیکن اس ایک سال بھر کی مدت میں ممبرا والے میں سے کوئی ایک بات بھی بتا دے، کیا کوئی میرے پچھلے بیان سے آج بیان کرنے کے بیچ کا جو سال گزرا ہے کوئی فساد ہوا ہے، یا کوئی کرفیو لگ گئی ہے، یا کوئی فتنہ ہو گیا ہے، یا لوگوں میں کوئی بھڑکنے والے معاملات ہوئے ہیں، کسی کے پاس کوئی رپورٹ آئی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو میں یہ بات خاص طور پر ڈپارٹمنٹ والوں سے کہہ رہا ہوں، جن کو ہمارا نام لے لے کر کے ہی اتنا ڈرایا گیا ہے کہ جلسہ ہوتے ہی ان کے ہاتھ پیر الگ انداز میں رکھتے ہیں، کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مولوی آئے گا ابھی بھڑکائے گا اور ممبرا میں پوری آگ لگ جائے گی۔ میاں سال بھر پہلے کی رپورٹ بھی آپ کے پاس ہے، سال بھر پہلے بھی اسی جگہ سے خطاب ہوا اور آج پھر خطاب کرنے آئے۔ ان سے میں کہتا ہوں کچے کان نہ رکھیں، اچھی رپورٹ لیا کریں، اچھی رپورٹ لیا کریں۔ ہم غوث اعظم کے دربار کے کتے ہیں، ہم فتنہ و فساد مچانے یا آتنک اور دہشت پھیلانے نہیں آتے۔ ہم کو جو بولنا ہوتا ہے وہ خفیہ سرنگوں میں نہیں کھلے میدان میں بولتے ہیں۔ ہماری کوئی خفیہ میٹنگیں نہیں ہوتی، ڈھکی چھپی پلاننگ نہیں ہوتی۔ غوث پاک کے دربار کے کتے ہیں، کھلے عام بول رہے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد وقت اپنے وقت کے عبقری عالم دین ہے، لیکن ان کا بھی حال یہ تھا کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتے تھے اور لکھتے تھے، اور پھر اپنی نسبت پر یہ فخر بھی کرتے تھے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ارے ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ ہم ہندوستان میں ہیں، غوث اعظم کے دربار کا پہرا دے رہے ہیں، لیکن صاحب کسی کو تکلیف ہے تو میں ان کو ایک بات بتا دوں، تھوڑی بہت آواز ہماری اونچی ہوتی ہے اس لیے کہ جس دربان کے ہم کتے ہیں اس طرف اگر کوئی انگلی اٹھائے گا بھونکے کے نہیں، پھاڑ کھانے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کتے کا کام ہی ہے
وہ دربان کے دروازے پر ہوتا ہے اور وہ نگرانی کے لیے ہے. ہماری زبانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے رکھی گئی. ہماری زبانیں، ہماری زندگیاں اللہ کے ولیوں کی حمایت کے لیے رکھی گئی ہے. اور اگر ان کی حمایت میں نہ بولیں تو پھر کیا دھوتی کرتے والوں کے لیے بولیں گے؟ بات صرف اتنی ہے کہ اسٹیج ادھر بھی لگتے ہیں ادھر بھی لگتے ہیں. آپ چاپلوسی کسی اور کی کرتے ہیں اور ہم تعریف کسی اور کی کرتے ہیں. آپ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر آپ موجودہ حکومت جو بھی موجود ہے اس کے سکوں پر اور ان کے عہدے پر اور ان کے منصب پر دیکھ کر کے آپ بات کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم فقیروں کی عادت یہ ہے، ہم برسوں پرانے آبا و اجداد سے غوث اعظم کے ہی دربان، ان کے ہی غلام ہیں. اس لیے کہ ہم نے یہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، ہمارے ہاں نسبت پر فخر کیا جاتا ہے. اور کیسی نسبت پر؟ ارے ہمارے وقت کا مجدد جب اس بات پر فخر کرتا ہے، یا غوث تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یہ بھی نہیں کہا ڈائریکٹ غوث پاک آپ سے ڈائریکٹ مجھے نسبت ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یا غوث آپ سے آپ کے دربار کو نسبت ہے، آپ کے دروازے سے آپ کے کتے کو نسبت ہے، اور آپ کے کتے سے مجھ احمد رضا کو نسبت ہے. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. کیا بہترین فارمولہ دیا ہے ڈرنے والوں کے لیے ہی اعلیٰ حضرت نے کہا ہے. جو خوف کھایا کرتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. سگ فارسی لفظ ہے اور کتے کو کہتے ہیں. کون سی نشانی والے سگ نہیں مارے جاتے؟ جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اس کو نہیں پکڑا جاتا. میونسپلٹی کی گاڑی بھی آتی کتوں والی، وہ انجیکشن مار کے جاتے ہیں یا کتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. بہت کتے اگر آوارہ ہو گئے کمپلینٹ کرو کتوں کو اٹھا لے جائیں گے، لیکن ان اٹھا لے جانے والے کتوں میں اگر ایک بھی بیلٹ والا آیا تو چھوڑ دیں گے. کیوں؟ یہ پٹا بتاتا ہے اس کا کوئی مالک ہے، یہ آوارہ نہیں ہے، کسی کا پالا ہوا ہے. پٹا بتاتا ہے اس کا کوئی مالک ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے گلے میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے قادری پٹا تیرا. غوث پاک کا یہ نسبت کا پٹا پڑا ہوا ہے. یہ الحمدللہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. ہمیں ظاہر سی بات ہے آج اسی بات پر فخر بھی ہے. لوگ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں حق بات کہنا اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں دشوار رہا ہے، ہر زمانے میں دشوار رہا ہے. لیکن اے نوجوانوں، اگر تمہیں اپنی نسبت پر یقین ہے کہ میرا پیر غوث اعظم جیسا ہے، میری نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو پھر خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ اسی لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں کیوں دبیں جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. عزیزان گرامی وقار، آج سلطان الاولیاء غوث الاعظم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں. جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ غور سے سنیں. کرامات یہ اولیاء اکرام کی زندگی کا حصہ ہے، اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا. کرامت کیا ہے؟ ایسا محیر العقول کام، عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا، عام انسان کی عقل میں نہ آئے. اللہ کے ولی سے صادر ہونے والا ایسا کوئی کام، اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن کرامت اولیاء کرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں. اولیاء کرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کرامت نہیں دکھائی جاتی، شریعت پر استقامت یہ ولایت کی علامت ہے. اگر وہ مضبوطی کے ساتھ ہر زمانے میں اپنے دین پر جمع ہوا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. آج بھی ہماری قوم اولیاء کو ڈھونڈنے پر لگی ہوئی ہے. سنو، اللہ کا ولی ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ٹھوکر مار کر کے سونے کا سکہ نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا ہے. اولیاء کو انہی باتوں پر آج بھی لوگ پرکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ابھی بابا آسمان پر اڑیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی.
پانی پہ چل کے دکھائیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں. میں یہیں بیٹھا ہوں, اچانک میرے پاس پیسوں کا تھیلا کھول کے دے دیں, اللہ کے ولی ہوں گے. یعنی تم ایک جگہ بیٹھے رہو, حلوہ کھلانے والے بابا جس کو تم سمجھو گے اللہ کا ولی ہے. میرے عزیزو, یہ جو چیزیں تم سمجھ بیٹھے ہو اللہ کے ولی کے لیے, یہ ضروری نہیں, بلکہ یہ دیکھو کہ وہ نبی پاک کی شریعت پر کتنا قائم ہے, میرے نبی کے راستے پر کتنی مضبوطی سے جمع ہوا ہے. میں آپ کو پوچھتا ہوں, سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اعظم سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ سارے اولیاء کرام کی نسبت وہاں جا کر ختم ہوتی ہے. اس حسین اعظم کو دیکھیں کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کی قربانی کے سامنے بھی جمے رہے, ڈٹے رہے, کرامت کا اظہار نہیں کیا, شریعت پر استقامت لوگوں کو دکھایا. دنیا میں جیسی بھی آفتیں آ جائیں, مصیبتیں آ جائیں, اگر دین مصطفیٰ پر جمع ہوا ہے, استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, وہ اس کی سب سے بڑی ولایت ہے, وہ سب سے بڑا ولی ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت پر جمع ہوا ہے, ڈٹا ہوا ہے, قائم ہے. اور کرامات اولیاء کرام کی زندگی کا ایک چھوٹا حصہ ہے, چھوٹا حصہ ہے, اور استقامت یہ بہت بڑا حصہ ہے. جمے رہ جانا کسی بات پر, خوف نہ کھانا باطل طاقتوں سے, نہ ڈرنا ان ظالموں سے, یہ اولیاء کرام کی زندگی کا خاص وتیرہ ہے. آج ہم سب کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرامت کی نہیں, استقامت. کرامتیں سنتے بھی آیا, اب کرامت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کایا پلٹ جانی چاہیے. لوگ آج مذاق بھی کرتے ہیں, کچھ وہ ماڈرن خیال کے ڈاکٹروں اور پروفیسروں کے لیکچر سن کر کے پاگل جو ہو چکے سوشل میڈیا پر, وہ بھونکتے ہیں کرامات اولیاء پر. کیا اب کرامات کیوں نہیں دکھاتے اللہ کے اولیاء؟ یہ جو حالات بدلے ہوئے ہیں, ان حالات میں ان کی کرامتوں سے زمین کیوں نہیں پلٹ جاتی, ظالموں کے منہ میں کیڑے کیوں نہیں پڑ جاتے؟ میرے عزیزوں, پوری دنیا کرامات سے نہیں چلائی جاتی, واللہ مسبب الاسباب, اسباب پر رکھا ہے. ایک مشہور زمانہ بزرگ حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ بغداد ہلاکو کے زمانے کے تھے. ہلاکو بادشاہ جس نے بستیوں کی بستیاں ویران کر ڈالی اور اتنے قتل کر دیا تھا, جہاں سے گزرتا تھا انسانوں کی کھوپڑیاں. اس کا جب بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ ہوا تو بغداد سے کئی میل دور اس کا لشکر لے کر وہ پڑاؤ کیا اور اپنے 2 سپاہیوں کو بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا. اور اس کی دہشت تاری تھی سب شہروں میں, ہلاکو اگر آ گیا تو ہلاک ہو جائیں گے, اس کے فوجی سب کو برباد کر ڈالیں گے. ہلاکو کا نام سنتے ہی لوگوں میں دہشت تاری ہوتی تھی. تو 2 سپاہی 2 فوجی ہلاکو کے بغداد معائنہ کرنے کے لیے آئے تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی, اب جائیں تو کہاں جائیں؟ تو حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ وضو فرما رہے تھے, ان کے ہاتھ میں پانی کا کھٹورا تھا, اور آ کر کے لوگ رونے لگے, حضور ہلاکو آ گیا, بغداد تباہ کر ڈالے گا, بغداد کو برباد کر دے گا, آپ بچا لے, اللہ کے ولی ہیں, آپ دعا کریں. انہوں نے اپنی کھٹوری پلٹ دی اور کہا جاؤ, اللہ حفاظت کرے گا. روایت میں ملتا ہے کہ وہ 2 سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ گئے, ان کو بغداد نظر ہی نہیں آیا. کوئی بغداد کا نہ گھر دکھا, نہ محل, نہ راستہ, کچھ نہیں. واپس وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو بہت ڈھونڈ کر کے آئے, بغداد ملا ہی نہیں. ہلاکو نے ان دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیا. کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو, مجھے بغداد کی روشنی یہاں سے دکھتی ہے اور تمہیں کیسے نظر نہیں آیا؟ یا تو تم نکمے ہو یا تو پھر میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو. قتل کر دیا. دوسرے دن اپنے خاص 2 وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ بغداد کا معائنہ کر کے آؤ, گلیاں, وہاں کی سڑکیں اور وہاں کے محلات, وہاں کی عمارتیں دیکھ آؤ. یہ 2 وزیر گئے اور ڈھونڈتے رہے. جیسے ہی وہ بغداد میں انٹر ہوئے, آج پھر لوگ ہلاکو کے ان وزیروں کو دیکھ کر دوڑے دوڑے بھاگتے ہوئے اس اللہ کے ولی کے پاس آیا, حضرت محمد جام. آج پھر رونے لگے, کہا ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی, ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے, سب مارے جائیں گے, آپ بچا لیں. آج پھر سے انہوں نے کھٹوری پلٹ دی, کہا جاؤ اللہ حفاظت فرمائے گا.
اللہ والوں کا یہ تصرف ہے، یہ کرامات ہے، وہ چاہیں تو پورے لوگوں کو پوشیدہ کر دیں ظالموں کی نظر سے۔ دوسرے دن وہ وزیر بھی ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بھی بغداد نظر نہیں آیا، واپس گئے۔ بادشاہ کے وہ بڑے معتمد لوگ تھے، کہا کہ ہم بھی گئے لیکن ہم کو بغداد نظر نہیں آیا۔ ہلاکو کو بڑا تعجب ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوکیشن بالکل صحیح ہے، ہم سامنے چند میل کے فاصلے پر ہے، اور ان کو بغداد نظر کیوں نہیں آتا؟ تیسرے دن اس نے کہا کہ اب کسی معائنے کی ضرورت نہیں، کوئی جائزہ لینے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ جاتے، فوج کو تیار کرو۔ پوری فوج کو لے کر کے جب تیار ہو کر وہ بغداد کے سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے جنگ کا بگل بجا اور تباہی کے آوازیں آنے لگی، تو آج لوگ پھر دوڑتے ہوئے حضرت محمد جام کے پاس آئے اور ان سے رو رو کر گڑ گڑانے لگے، کہا آج تو آفت آ گئی، بڑی بلا آ گئی، توجہ سے سننا میرے عزیز، آج آپ اگر نہ بچائیں تو سب تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آج آپ اپنی کٹوری اٹھا رہے تھے، انہیں غیب سے ندا آئی، اے میرے محبوب بندے، کب تک تم اپنی کٹوری اٹھا کر ان کو بچاتے رہو گے؟ ان کو مہلت دی گئی تھی اپنے اعمال درست کرنے کی، نہ انہوں نے توبہ کیا نہ اپنے اعمال درست کیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ کے ولیوں کو حکم ہوتا ہے اللہ کا، اب انہیں نہ بچایا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ حکم الہی کے پابند ہیں۔ انہوں نے وہ کٹوری چھوڑ دی، پھر ہلاکو داخل ہوا بغداد میں، اور ایسی تباہی مچائی تھی کہ پورے بغداد کی سڑکوں میں صرف خون ہی خون تھا، تباہ و برباد کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی تھی۔ اس واقعے کو میں نے پڑھا، اس کے بعد یہ محسوس ہوا اللہ کے اولیاء کرام مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن ایک وقت تک، جب وہ وقت آ جائے اللہ کی طرف سے منع ہو جائے کہ یہ قوم بڑی سرکش ہے، اب ان کی مدد نہ کی جائے، تو پھر یہ ہاتھ اٹھا لیا کرتے ہیں اور ان کو حالات پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اولیاء کاملین کی کرامتوں پر بھونکنے والوں سے بھی میں یہی کہوں گا، وہ چاہیں تو پل بھر میں حالات ہمارے بدل دیں، چاہیں تو زمین کو الٹ پلٹ دیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے لیے یہ بات ہے، نصیحت ہے کہ جب ایسے حالات آ جائیں، آپ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے پہلے اپنے دل کی طرف دیکھیں، کہیں میرے گناہوں سے دل کے دھبے بڑھ تو نہیں گئے، میرا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ سچ بتاؤ میرے عزیزو، اتنے سخت حالات کے بعد کتنے لوگوں کو ایسی توفیق ہوئی کہ رات کا اندھیرا چھا گیا ہو اور توبہ کرنے کا جذبہ بڑھ گیا ہو، رات کے وقت بیٹھ کر کے رونے لگ گیا ہو۔ فلسطین کے غزہ کے ان مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کر روح اگر تڑپتی ہے اور تم اپنے اعمال کی صحت اور درستگی کے لیے توبہ کر لے جاتے ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، پھر تمہیں کسی کرامت کے ظہور کی ضرورت نہیں، تمہارا بدلنا ہی دنیا کے حالات کو بدل دے گا، سب بدل جائے گا۔ لیکن اگر انہی حالات پر باقی رہے تو پھر کرامت سے بھی تم نہیں بدلو گے اور نہ حالات بدلیں گے، کوئی چیز نہیں بدلے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ ہم اپنی جانب سے شروعات کریں اور پھر حالات خود بدل جائیں گے، حالات خود بدل جائیں گے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حال میں بغداد تشریف لائے تھے، اس زمانے کو یاد کریں، اس زمانے کو یاد کریں۔ وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس وقت حق بولنا ایک جرم ہو گیا تھا، شیعہ نواز خلیفہ موجود تھے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لینے پر بھی مسجد کے دروازے پر کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ وہ حالات تھے، علماء کی زبانیں گنگ تھیں، بول نہیں پاتے تھے، خطبہ کیا دینا ہے وہ بالکل سکرپٹڈ، جو خلیفہ وقت چاہے بس اتنا ہی۔ آج جیسے سعودیوں کے ہاں
یہ رواج ہے بادشاہ کی حمایت میں، اور بادشاہ جیسا چاہے ویسی مسجد کا مولوی بھی بولتا رہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں، اس سے کیا سروکار، بس اتنی باتیں کرو جتنی ان کے بادشاہ کی حمایت کی۔ یہ دور غوث اعظم کے زمانے کا بھی تھا، اس وقت حق بولنا ایک بہت بڑا جرم تھا، علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے اسی بغداد میں صرف ایک حق بات کا اعلان کرنے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو 300 کوڑے مارے گئے تھے، ان کی پیٹھ جھک گئی تھی، ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ کوڑا کس کو کہتے ہیں، کوئی رسی کو نہیں، چمڑے کا وہ بیلٹ جس سے وہ مارتے تھے تو جسم کی چمڑی لگ کر کے آ جاتی تھی۔ 100 کوڑے میں تو آدمی مر جاتا تھا، کوئی بچ گیا 300 کوڑے کھائے اس امام کی بات کر رہا ہوں جس کو میرے نبی کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ وہ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام الحدیث کوڑے کھاتے تھے تو کس بات پر، صرف حق بات کا اعلان برسر پیکار کرتے تھے، سب کے سامنے کرتے تھے۔ انہوں نے کوئی بادشاہ کی رعایت نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ میرے نبی کی شریعت کیا چاہتی ہے۔ میرے عزیزو، یہی بڑی کرامت ہے۔ غوث اعظم کی بڑی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے، اس زمانے میں آپ بغداد تشریف لائے جب حالات ایسے تھے کہ حق بولنا دشوار تھا، اور آپ جب مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگ گئے، ہیبت ایسی طاری تھی کہ کوئی آپ کو روک نہ سکا، اور آپ کی یہ حقانیت کی تبلیغ پھیلتی گئی۔ شروع میں 10 لوگ، پھر 20 لوگ، پھر 100 200، پھر 1000 2000۔ غوث اعظم نے چند مہینوں میں جو خطبات دیے، آپ کے خطبات کا عالم یہ تھا کہ پھر 70,000 کا مجمع برابر سننے کے لیے آیا کرتا۔ اور غوث اعظم کا یہ خطبہ ایک نہیں، ہزاروں خطبات ہیں۔ جب آپ خطبہ دیتے تھے، ایک بات یاد رکھیں، زبان اگر پاک ہو اور اللہ کی نبی پاک کی شریعت طاہرہ بولتی ہو، اس زبان میں بلا کا اثر ہوتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے اثر ڈالا جاتا ہے۔ حق بات اگر بلند آواز سے کہو، یہ مت دیکھو کہ میں کون ہوں، یہ دیکھو کہ کلام کس کا ہے۔ اللہ کریم لوگوں کے دلوں پر بات ڈالتا ہے۔ غوث اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایسے ہوا کرتے، مجمع ختم ہونے سے پہلے پتہ نہیں کتنوں کی تو لاشیں اٹھائی جاتی تھی، کتنے تو وہاں بے ہوش ہو جاتے۔ کس بات پر؟ اتنا اثر کرتا دل پر کہ لوگ کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ خطبے کے اندر، بیان کے اندر ایسا اثر ہوتا کہ لوگ بیٹھے بیٹھے مدہوش ہو جاتے، کوئی جوش حال میں کپڑے پھاڑ ڈالتے۔ روایات میں بتایا گیا کوئی ایک مجمع بھی ایسا نہیں جس میں حضور غوث پاک کی تقریر کے بعد جنازہ نہ اٹھایا گیا۔ ہر خطابت کے بعد، اور بولتے کیا تھے، حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم بھی بہت ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، میں اپنے لیے بھی نصیحت اور سارے علماء کے لیے بھی کہتا ہوں، لوگوں کے پلے نہیں پڑتی، لوگوں کے کانوں میں نہیں جاتی۔ یہ جمعہ میں آتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، جب امام کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو یہ جھٹکا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، بیان یوں ہی چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، 2 چیزوں کی پابندی ضروری ہے۔ میں نے پڑھا تھا امام احمد بن حنبل نہیں، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان ثوری نصیحت کر رہے تھے، اور جب وہ نصیحت کرتے تو لوگ رو پڑتے تھے، آخرت کو یاد کرتے، قبر کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے تو لوگ رونے لگتے۔ ایک بندہ تھا، وہ مجلس میں آیا کرتا اور خاموش بیٹھتا، اور اس پر کچھ بھی اثر نہیں۔ ایک دن اس نے پکڑ کر کے پوچھا حضرت سفیان سے، آپ جب بیان کرتے تو لوگ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میں تو ایسے ہی بیٹھا رہتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو بدتمیز ہے، تو بدماش ہے، تو بد عمل ہے، فرمایا 2 میں سے ایک خرابی ہو سکتی ہے، یا میرا دل خراب ہوگا یا تیرا دل خراب ہوگا، اس لیے کہ میں بات رسول اللہ کی کر رہا ہوں، اس میں اثر تو ہوگا ہی۔ 2 میں سے کوئی ایک خراب ہوگا،
یہ نہیں فرمایا کہ تو ہی خراب ہے. یہاں پر ہمارے لیے نصیحت ہے، بولنے والی زبان پاک ہو اور لقمہ حلال کا جاتا ہو، اللہ اثر ضرور پیدا فرماتا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ سنیں. ایک دن آپ حضرت عبد الجبار کو بٹھائے، اپنے بیٹے کو، وہ بیان کرتے رہے. اس کے بعد اتر کر کے آگے کہا، ابا جان آپ جو بیان کرتے ہیں اس میں جو رکت تاری ہوتی ہے وہ میرے بیان میں نہیں ہوتی، آپ بیان کریں. غوث پاک منبر پر کھڑے ہو گئے اور سنو، 70,000 کا مجمع ہے. غوث پاک کی تقریر کیا ہے؟ ڈائریکٹ شروع فرماتے غوث پاک، اے لوگوں میرے گھر میں آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا. اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہے، میرے گھر میں آج ایک عجیب حادثہ ہو گیا. عبد الجبار کی ماں یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبد الجبار کہتے ہیں، عبد الجبار کی ماں میرے لیے دہی مٹی کی ہانڈی میں جمع کر رکھی ہوئی تھی، ایک چھیکے سے لٹکائی ہوئی. گرمیوں کے دن تھے، آج میری بھی خواہش تھی دہی کھانے کی. میں گھر پہنچا دوپہر کے وقت، دہی کی ہانڈی میری بیوی نے اٹھا کر کے دسترخوان پر رکھا تھا. میرے پہنچنے سے پہلے ایک بلا آیا گھر میں اور پاؤں سے جھپٹا مارا، وہ دہی کا مٹکا گر گیا، ٹوٹ گیا اور دہی پورا زمین پر بہ گیا. نہ ماں کھا سکا نہ میری بیوی کھا سکی. اتنا بیان کرنا تھا کہ لوگ دھاڑے مار کر رونے لگ گئے، کپڑے پھاڑنے لگ گئے. لوگوں کے اندر جوش حال سے کیفیت بدل گئی. میرے عزیزوں، کوئی اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہا ہو کہ دہی کی ہانڈی پھٹ گئی، دہی بہ گیا، اس میں کون سی ایسی بات ہے رونے کی؟ یہ ہمارے اور تمہارے لیے ہو سکتا ہے. غوث اعظم کا مجمع بھی اہل دل کا ہوا کرتا تھا، وہ بصیرت والے لوگ بیٹھتے تھے. غوث پاک کیا بیان کر رہے تھے؟ غوث پاک کے بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بیوی دہی کی ہانڈی جمائی تھی اور ان کے لیے کھانے کا انتظار کر رہی تھی. غوث اعظم اپنے واقعے سے دنیا کی حالت بتا رہے تھے، اے لوگوں، جس طرح میرے گھر میں آج میرے کھانے سے پہلے دہی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور دہی بہ گیا، سب کی حالتیں تقریباً ایسی ہوتی ہیں. انسان اپنے لیے اتنا کماتا ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے کھانے کا وقت آتا ہے ملک الموت پنجہ مار کر روح نکال لیتا ہے اور سارا مال اس کا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، نہ وہ چکھ پاتا ہے نہ کھا پاتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا کی حالات بتا رہے تھے. اور میرے عزیزوں، آج بھی وہی حالات ہیں ہمارے، آج بھی وہی حالات ہیں. ہم نے کمانے کے لیے اپنی صحت گنوا دی، رات نہیں دیکھا دن نہیں دیکھا، دوڑتے رہے مال حاصل کرنے کے لیے، اتنا جمع کر لوں اتنا جمع کر لوں، اتنا جمع کر لیا جب تک تو صحت بگڑ گئی، شوگر بھی آ گئی، بی پی بھی آ گئی اور ایسی بیماریاں لگ گئی کہ اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنا جمع کیا تھا خرچہ کرتے رہو. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دو کاموں میں تو انسان کی پوری زندگی ختم ہوتی ہے. پہلے کمانے کے لیے صحت گنواتا ہے اور پھر صحت بچانے کے لیے مال گنواتا ہے. یہ دو چیزوں میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت یہی تھی کہ اتنا جمع کر لے جاتے ہو، اتنا جمع کرتے ہو کہ پھر جب کھانے کا وقت آتا ہے تو میاں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ نمک بھی نہیں کھا پاتے، شکر بھی نہیں کھا پاتے. دوسری باتیں تو چھوڑو، شوگر والے شکر نہیں چکھ پاتے، بی پی والے نمک نہیں چکھ پاتے. ارے یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں اور مال دیکھو تو کروڑوں کا ہے، اربوں کا ہے، اربوں کا مال پڑا ہوا ہے، نمک نہیں چکھ پاتے، شکر نہیں کھا پاتے. کس کے لیے جمع کیا تھا؟ اور تھوڑی اور بڑی بیماری ہو گئی تو پانی بھی نہیں پی پاتے، ڈائلیسس چل رہا ہے، کڈنی خراب ہے. کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں آج، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے صاف مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر نے پورا گن کر کے کہا ہے کہ پورے دن بھر میں جو ہے ایک ڈھکن سے پانی پینا، بوتل کا جو ڈھکن ہوتا ہے اس ڈھکن سے بس بوند بوند چکھتے رہنا، پانی ہی نہ پیو، اس لیے کہ کڈنی کام نہیں کرتی. یہ دنیا ہے میرے عزیزوں. ہم نے اپنی صحت گنوا دی، پوری کی پوری صحت گنوا دی اس کو حاصل کرنے کے لیے.
اسی کو میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کہا تھا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی۔ لیکن سمجھ میں کسی کو نہیں آتا، اس وقت سمجھ میں آنے لگتا ہے جب جانے کا وقت ہوتا ہے۔ جانے کے وقت حالات ایسے ہوتے ہیں، میں اکثر اپنے ٹور میں دیکھتا ہوں، عمرہ پہ جاتے ہیں، بغداد پہ جاتے ہیں، خوب عائش سے رہتے ہیں، سب کو پتا رہتا ہے پلین میں صرف 30 کلو کا الاؤڈ ہے، لیکن مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی، سب خرید رہے ہوتے ہیں، ہو جائے خرید کر کے لا کر روم میں بھر دیے، اور آج شام میں جانا ہے تو ٹھوس رہے ہیں اس بیگ میں اس بیگ میں نہیں گھسا، اور اس کے بعد پھر ایئرپورٹ پہنچے تو کبھی اس کو ریکویسٹ کبھی اس کو ریکویسٹ، تھوڑا ہمارا بھی لے لو تھوڑا ہمارا بھی لے لو، ارے وہاں سب کا 30 ہے، کوئی لینے کو تیار نہیں، پھر خریدا ہوا وہیں چھوڑ کر کے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے جاتے ہیں، کسی کی کھجور چھوٹی ہوئی ہے، کسی کے مسلے چھوٹے ہوئے ہیں، کسی کے کپڑے چھوٹے ہوئے ہیں، ہر بار ہم ایئرپورٹ پہ دیکھتے ہیں، چھوڑ کر کے جا رہے ہوتے ہیں، بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ کوئی لطیفہ نہیں، سیم یہی حالات جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے ایک انسان، مرنے سے پہلے اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ کیوں کہا گیا ہے مرنے کے وقت سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کر دو؟ کیونکہ وہ اپنا مال دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی اولاد دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنا گھر بار دیکھ رہا ہوتا ہے، میں نے اس کو بنایا تھا، اس طرح سے کمایا تھا، اس طرح سے اس کو پالا تھا، یہ سب دیکھتا رہ جاتا ہے، ان میں سے کسی چیز کو اٹھا بھی نہیں پاتا، لے نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ ایسی حالت ہوتی ہے خود جا بھی نہیں پاتا، دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر جانا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت، غوث پاک کی تعلیمات اگر پڑھتے رہ جاؤ میرے عزیزو، تصوف کا ایک ایسا قلعہ ہے، غوث پاک کی تعلیمات کافی ہے تمہیں توبہ کرنے کے لیے، دنیا میں دل لگانے کے لیے اور اس سے دل ہٹانے کے لیے غوث پاک کی تعلیمات کافی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی سمندر میں چلتی، کشتی سمندر میں چلتی ہے، یعنی پورے بھرے ہوئے موجوں کے پانی پر کشتی چل رہی ہے لیکن اس کا کچھ بگڑتا نہیں، ہاں اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو پھر کشتی کے لیے خطرہ ہے، ڈوب جائے گی۔ تم دنیا میں ایسی رہو کہ تمہارے اندر دنیا نہ آئے، تم دنیا میں ہو تمہارے اندر دنیا نہ آ جائے، اگر تمہارے اندر دنیا گھس گئی تو ڈوب جاؤ، پھر یہاں سے نکل نہیں پاتے۔ مولانا روم اسی کی ملتی جلتی بات کہتے ہیں مثنوی شریف میں، جلال الدین رومی فرماتے ہیں ایک چونٹی کو دیکھا، شہد کا ایک قطرہ زمین پر گرا ہوا ہے، شہد کا قطرہ چپکنے والا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر گم ہوتا ہے، چونٹی قریب سے آئی، ایک چسکی لی، شہد کو چکھا اور جانے لگی، پھر آئی، پیٹ کہاں بھرتا ہے چونٹی کا میٹھے سے، ارے شہد تو پانی میں بھی رکھو اوپر سے آ کے گرتی ہے اور شہد کھانا ہے اس کو، اور دوسری طرف سے آئی پھر گئی، پیٹ نہیں بھرا، چاروں طرف سے اس قطرے کو چاٹ چاٹ کے گئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں پھر چونٹی کے دل میں خیال آیا میں نے ہر طرف سے تو شہد کو چکھ کر دیکھا، ٹیسٹ ایک ہی ہے، بیچ قطرے میں کیسا ٹیسٹ ہوگا، قطرے کے بیچوں بیچ شاید الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، تو چونٹی یہ سوچ کر کے قطرے کے اوپر چڑھ گئی، جو شہد کا قطرہ تھا اس کے اوپر چڑھ گئی، کہا اوپر چڑھ کر کے میں چسکی لوں گی اس کی اور چکھوں گی، اور جب چڑھ گئی تو اس کے سارے پیر ہاتھ اس پہ چپک گئے، چوبس تو لیا، شہد کھا تو لیا، لیکن واپس آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، سارے ہاتھ پیر اس شہد کے گم میں چپک گئے، چونٹی کی اسی قطرے میں موت ہو گئی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں انسان یہی کرتا ہے، مال کبھی ادھر سے کماتا ہے کبھی ادھر سے کماتا ہے، ہر جگہ سے دیکھتا ہے، سارے ٹیسٹ لے لیتا ہے، بعد میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے، ارے نیتا جی تو بڑے بنگلے میں، وہاں کیسا عیش ہوتا ہوگا، کوئی اس ریزورٹ میں ہے وہاں کیسی مستیاں ہوتی ہوں گی، وہاں بھی جا کر دیکھ لوں، یہ وہاں بھی یہاں بھی کرتے کرتے گھس جاتا ہے اور دنیا میں ایسا مصروف ہوتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے، توبہ کی مہلت نہیں مل پاتی، اسی دنیا میں پھنس جاتا ہے۔ میرے عزیزو غوث اعظم کی تعلیمات یہ ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی سمندر میں رہتی ہے، تمہارے اندر پانی نہ آنے پائے،
اگر تمہارے اندر آ گیا تو ڈوب جاؤ گے۔ ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آج ہم حالات دیکھ سکتے ہیں، جتنی چیزیں انہیں ہمیں بگاڑا ہے آج وہ دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں سناتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، وہ آج کے زمانے میں اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو ایسا لگے ہمارے لیے ہی بیان ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، قریب ایک زمانہ تم پر آئے گا، تم دیکھو گے کہ ساری جماعتیں میری امت پر ٹوٹ پڑیں گی، ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے، بھوکا آدمی جیسے برتن پہ جھپٹتا ہے، ایسے میری امت پر ساری قومیں جھپٹ پڑیں گی۔ آج وہی تو حالات ہے، آج وہی حالات ہے، سب کا ٹارگٹ ہم ہی ہے، سب کا نشان ہم ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس وقت، یومئذ نحن من قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی، ایسا کیوں ہوگا کہ سارے لوگ ہم پر جھپٹ پڑیں گے؟ نبی پاک فرماتے ہیں، وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ، نہیں تم تو بہت زیادہ ہوں گے اس وقت، غثاءً كغثاء السیل، لیکن تمہاری حالت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، یعنی سمندر کا کف جھاگ جو ہوتا ہے ہواؤں سے اڑ جاتا ہے، تمہاری حالت ایسی ہوگی، تعداد تو بہت ہوگی لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بلبلا کر کے بھاگنے والے لوگ، یہ پیورٹی نہیں رہ جائے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی چیز ہمارے اندر کیوں آئے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں وجہ دو ہی ہوں گی، دو چیزیں جب تمہارے دل کے اندر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اوپر کافروں کا، دشمنوں کا رعب ڈال دے گا، تم ڈرتے ڈرتے جینے لگ جاؤ گے، خوف کے عالم میں جینے لگ جاؤ گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے بے انتہا محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے لگو گے، موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، ڈرنے لگ جاؤ گے۔ یہ دو چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں، تمہارے دلوں پر کافروں کا رعب ڈال دیا جائے گا، دشمنوں کا خوف ڈال دیا جائے گا۔ کیا یہ دو چیزیں آج ہمارے اندر آ گئی؟ اے نوجوان، دنیا میں ایسے مست ہو گئے، ہر ایک کو اپنی مصلحت ہے، میری دکان کیسے چلے گی، میرا بزنس کیسے چلے گا۔ مولانا تو تقریر کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں ان کو کچھ ہو گیا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ ساری مصلحتوں کی باتیں میں سن سن کر کے پک گیا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو تو یہ لگتا ہے ان کے ساتھ مت بیٹھو ورنہ کل کو ان پکڑ کے لے جائیں گے تو تمہارا بھی نام آ جائے گا۔ بہت سارے اسٹیج پر علماء کے حالات پر ابھی تو چل رہا ہے، جس دن کوئی ٹارگٹ پر آئے ادھر ادھر بیٹھنے سے بھی ڈرنے لگے۔ ان کے اوپر اتنے کیس ہیں، بازو بیٹھنے والوں کی بھی حالات خراب ہو جائے گی، ہمارا بھی نام نہ آ جائے۔ میرے عزیزو، یہ سب گیدڑ بھپکیاں ہیں، تمہارے ایمان کا امتحان۔ میں تو یہی کہتا ہوں ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، وہی بات میں کہتا ہوں جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یہی رپورٹ لکھواتے ہیں جا جا کر کے۔ ہماری بھی جہاں رپورٹ لکھی ہوئی ہوگی بات یہی ہوگی کہ یہ رسول اللہ کا نام لیتا ہے اور ان کے نام پر لوگوں کو بات کرتا ہے، یہی رپورٹ ہوگی۔ اور اس بارے میں ہم کبھی ڈرتے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اتر پردیش میں وہاں کے حالات تو پتہ ہے، بلڈوزر کی حکومت چلتی ہے، لیکن میرے عزیزوں ایک مولانا صاحب نے کہا آپ کے ساتھ جلسے میں بیٹھ کر میں لبیک لبیک کے نعرے لگا رہا تھا، دوسرے دن مجھے تھانے بلا لیا اور پھر مجھے بہت زیادہ معاملات ہو گئے، کہا کہ مولانا تم ہی نعرے لگا رہے تھے۔ آپ لوگ نہ ڈریں انشاءاللہ یہاں پر۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں کہا کیا ہوا؟ پھر کچھ ہوا؟ کہا مجھ سے کہہ رہے تھے کیس ہو جائے گا، حالات بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ میں نے کہا فخر کرو مولانا اس بات پر، دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے اور تم نبی کا نام لے کر جا رہے ہو۔
کون سا مسئلہ ہے؟ بات صرف اتنی ہے میرے عزیزوں، ہم بولتے رہیں گے اس وقت تک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان رکھی ہے۔ نبی پاک کی عظمت اور نبی پاک کی شریعت اور اولیاء امت کی مدحت بیان کرنا جرم ہے۔ یہ جرم ہم 1000 بار کریں، اگر یہ جرم ہے 1000 بار کریں، بلکہ ہم دار پر بھی، پھانسی کے پھندے پر بھی یہ جرم کریں گے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ بتایا ہے جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ خامخواہ بیچارے ہمارے رشتہ داروں کو ڈرا کر کے رکھے لوگ، پولیس والے حضرات کو کچھ لوگ رپورٹ لکھوا کر ڈرا کر کے رکھے ہوئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1 سال میں تقریباً 170 کے قریب جلسے کر کے آئے۔ کسی ایک جگہ کی بھی رپورٹ نکال کر کے بتاؤ کہ ہم نے کہیں فساد کروایا، ہم نے کہیں پر لوگوں میں ماحول بگاڑا ہو، یا پبلک بھڑک کر کے ایک دوسرے کے جنگ کرنے پر آئی ہو، کہیں نہیں۔ اگر قوم کو، سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنا تمہارے نزدیک بھڑکانا ہے تو یہ بھڑکانا تو بہت اچھا ہے میرے عزیزو۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے، ہم ان نوجوانوں سے بات کر رہے ہیں جو اپنے نبی کے فدائی ہیں، جو اپنے نبی کے عاشق ہیں، اور ہم صرف اس لو کو اور بڑھانا چاہتے ہیں جو ان کے سینوں میں جل رہی ہے۔ ان کے سینوں میں کسی اور کی نہیں، میرے مصطفیٰ کے محبت کی شمع ہے، اگر وہ مدھم ہے ہم اس کو تیز کرنا چاہتے ہیں۔ بس میرے نوجوان سے میرا مطالبہ صرف اتنا ہی ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ توجہ، مجھے بتاؤ، میں تو دوسرے واقعات بیان کر رہا ہوں، یہاں آپ کے کرنٹ سچویشن، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، رپورٹر بھی ہوں گے اور حضرات کو دیکھ رہے ہوں گے۔ مجھے میں نے ابھی بیان میں کون سا بھڑکایا، یہ جو کہہ رہے ہیں اپنے نبی کو پکار رہے ہیں۔ میرے عزیزو، تمہارے ان نعروں سے اصل بات یہ ہے، دنیا کو یہ لگنے لگا ہے یہ جس کے غلام ہیں اس کے پورے ہونے لگ گئے تو پھر اچھوں کی کرسیاں ہلنے لگ سکتی ہیں، اس لیے کہ اس قوم کی تاریخ سب کو پتا ہے، یہ وہ قوم ہے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں، اگر اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، دنیا کو پتا ہے، دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اقبال نے کہا ہے تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اسی بات کو لے کر کے موڑ کے بگاڑ کر کے پیدا کیا جاتا ہے۔ حالات خراب ہو جائیں گے، آپ کے بیان کا حالات خراب نہیں ہوں گے۔ ایمان اگر مضبوط ہو جاتا ہے تو حالات خراب کبھی نہیں ہوتے، حالات خراب نہیں ہوتے۔ آج اے سنی مسلمانوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اگر کامل ہے، یہ بات سن لو، وقت ختم ہونے کو آ گیا، میں اپنے وقت پر سمیٹ لوں گا۔ آپ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، علماء بھی توجہ کریں گے کیونکہ یہ بھی ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جمعہ میں مسجد پر مائک لے کر کے بیان کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ۔ اب تو حالات ایسی آئیں گے ان کے ساتھ، اب تک تو ٹرسٹیوں کی چٹھیاں آتی تھی، صدر سیکریٹری بولتا تھا مولانا یہ نہیں بولنا وہ نہیں بولنا،
ابھی اس کے بعد اور آگے سے بھی آئیں گی اور چھٹیاں آئیں گی کہ مولانا ابھی آپ کو کیا بولنا ہے اس جمعہ میں. یہ ڈرے بھبکے ہوئے لوگ جو علماء کی گردنوں پر راج کرتے ہیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں کھول دو، آزاد کر دو ان زبانوں کو جو میرے مصطفیٰ کی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. ان کی زبانوں پر تالے نہ لگاؤ. یا علماء تمہارے دین کے محافظ ہیں، تمہاری نسلوں کی شریعت کے محافظ ہیں. آج ان کی زبانوں کو بند کرو گے، کل تمہارے بچے نبی کا نام لینے سے گھبرانے لگ جائیں گے، ڈرنے لگ جائیں گے. علماء کے گلوں میں اور ان کی گردنوں میں رسیاں نہ ڈالو. یہ تو ان ظالم ٹرسٹیوں سے کہتا ہوں، باقی علماء سے کہتا ہوں اگر حالات ایسے آ گئے ٹھوکر مار دو ان کی نوکریوں کو. ایک دروازہ اگر یہ بند کرتے ہیں، میرا مولا 70 دروازے اور کھولے گا. سنو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات سے ڈرتے تھے. غوث پاک کا خطبہ بیان کرنے والے مولوی حضرات، علماء سنیں، غوث پاک کس سے ڈرتے تھے؟ ان کو ڈرانے والا کوئی ٹرسٹی تھا، کوئی حاکم تھا؟ بلکہ حالات ایسے تھے. ایک بار خطاب کر رہے ہیں مجمع میں، بہت بڑا مجمع ہے، خطاب کے بیچ درمیان ابھی واز ہو رہا ہے، ایک کالا سانپ گر گیا آپ کے کندھے پر. سانپ گر گیا اور گرا ہی نہیں، گر کر کے پھر وہ آپ کے گلے کے اندر سے داخل ہو گیا، آستین میں آیا. آستین میں آیا اور پھر ادھر آیا. وہ لوٹ لوٹ کرتا رہا. لوگ جو مجمع میں بیٹھے تھے ان پر ہیبت تاری تھی، وحشت تاری تھی. کوئی جگہ چھوڑ کر ادھر ادھر ہو رہا ہے، لیکن غوث پاک کا قدم ڈگمگایا نہیں، نہ جسم کے اندر کوئی حرکت ہوئی. آپ کا بیان کنٹینیو جاری رہا، اسی طرح جاری رہا. وہ سانپ کبھی آپ کے سامنے آیا، کبھی ادھر آیا اور گھوم پھر کر کے واپس چلا گیا. بیان آپ کا مکمل ہوا. لوگ کھڑے ہوئے پوچھتے رہے، یا سلطان الاولیاء سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے ساتھ یہ جو ماجرا ہوا، یہ سانپ اتنا خطرناک تھا، دیکھ کر کے ہیبت تاری تھی اور آپ اپنا بیان کنٹینیو جاری رکھے ہوئے تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں وہ سانپ تو مجھ سے کہہ رہا تھا، اے عبد القادر تجھ سے پہلے 70 اولیاء کو بھی میں نے ایسے ہی آزمایا ہے، 70 علماء کو میں نے ایسے ہی آزمایا ہے اور آزما کر چلا گیا. غوث پاک کیا فرماتے سنو، اے لوگو تم مجھ سے پوچھ رہے اس سے ڈرتا تھا یا نہیں ڈرتا تھا؟ بات صرف اتنی ہے، میں اس قادر کا بندہ عبد القادر ہوں، اس قادر کا بندہ عبد القادر ہوں. میرے اس کی قدرت پر ایسا یقین ہے اگر مولا نے میری موت لکھی ہے تو یہ کالے سانپ سے کیا چونٹی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر موت نہیں لکھی اس طرح کے 1000 سانپ میرے گلے میں آئے میری موت نہیں آ سکتی. میرا اس کی قدرت پر یقین کامل ہے، اس لیے میں اس کا بیان کنٹینیو رکھا، جاری رکھا. آج میں یہی کہتا ہوں اے سنی مسلمانوں اور ان علماء سے بھی، اگر ہماری موت لکھی ہے چھوٹے سے حادثے سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو وقت کا پرائم منسٹر بھی تمہاری گردن پر پیر رکھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ قادر مطلق میرا رب العالمین ہے. وقت کا بادشاہ بھی تمہاری گردن پر تلوار رکھے نہیں آ سکتی. آپ کو پتا ہے چنگیز کی تاریخ؟ چنگیز ایک ظالم بادشاہ گزرا، بہت بڑا ظالم، جس کے سر پر 50 لاکھ لوگوں کے قتل کا الزام ہے. 50 لاکھ انسانوں کا قتل معمولی ہے؟ اس زمانے کا چنگیز، اور وہ ملک کے ملک فتح کرتے ہوئے نکلا تھا. ایک زمانہ ایسا تھا میرے عزیز، گھوڑے پر بیٹھا ہوا چنگیز کچھ لوگوں کو، مسلمانوں کو گرفتار کر کے میدان میں کھڑا کیا ہے اور جلاد کو بلایا کہ ایک ساتھ سب کی گردنیں اڑانے لگ جاؤ. وہ کتنے لوگ تھے؟ 3 صفوں میں کھڑا کیے ہوئے تھے لوگوں جن کا قتل ہونا تھا. لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، سب اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے. جلاد تلوار لے کر آیا اور جب پہلی صف والوں کو قتل کرنے لگا، وہ گردنیں اڑا رہا تھا. ایک بوڑھے میاں پہلی صف میں کھڑے تھے، وہ جلدی سے دوسری صف میں چلے، پیچھے والی صف میں گئے. بادشاہ چنگیز گھوڑے پر بیٹھا ہوا کھلونے سے کھیل رہا ہے اور یہ منظر بھی دیکھ رہا ہے اور ہنس رہا ہے. بوڑھا یہاں سے ادھر چلا گیا، پہلی صف کا کام تمام، پورے قتل ہو گئے. دوسری صف میں جب قتل کا آرڈر آیا تو جلاد پھر گردنیں اڑانے لگا.
دوسری صف دوسری لائن کو قتل کرنے لگا جلاد. یہ بوڑھے بابا جو ہے تیسری صف میں چلے گئے. پیچھے اور ایک صف تھی, یہاں سے بچ کر تیسرے میں چلے گئے. دوسری صف بھی اڑ گئی. اس کے بعد بادشاہ چنگیز کہا مار کر کے کہنے لگا بابا جی اب تو اس کے پیچھے کوئی صف نہیں, یہ تیسری تھی, اب کہاں جاؤ گے؟ بوڑھے میاں نے سر جھکا کر کہا اب بھی میرا اللہ ہے. یہ یقین ہوتا ہے جہاں تک بچنا ہے بچ لیں گے, اور جب نہیں ہے بابا جی نے کہا اب بھی اللہ ہے. ہو سکتا ہے. اس چنگیز نے کہا کہ اڑاؤ اب ان کی گردنیں. ابھی جلاد تیسری صف کو اڑانے ہی جا رہا تھا, اچانک چنگیز کے ہاتھ سے وہ کھلونا نیچے گرا جو کھیل رہا تھا بیٹھ کر کے گھوڑے پر. جیسے ہی وہ کھلونا اٹھانے کے لیے نیچے کی طرف آیا, اس کا پیر زین سے نکل گیا اور گھوڑا اچانک بھدک گیا, سرکش ہو گیا, اور گھوڑا سر پر دوڑنے لگا, اور یہ ایک پیر اس کا زین میں پھنسا ہوا ہے اور سر نیچے زمین پر ہے. اب گھوڑا دوڑتا گیا, پتہ نہیں کتنے پتھروں سے اس بادشاہ کا سر ٹکراتا رہا. گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. سارے سپاہی سارے فوجی اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگ رہے, لیکن گھوڑا دوڑتا گیا, اتنا دوڑا کہ اس چنگیز کا سر پھٹ کر کے بھیجا باہر, مر گیا. بہت دور جا کر کے گھوڑا ایک جگہ رکا. بادشاہ کی موت کا اعلان اتنا بڑا تھا, سارے سپاہی سارے فوج بادشاہ کو لینے کے لیے حاضر آئے. میاں پوری سلطنت تہبتہ ہو گئی, حکومت بدل گئی, سب ختم ہو گیا, اور جو قیدی تھے وہ آزاد ہو کر جانے لگے. وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں باقی لوگوں سے, کیا میں نہیں کہتا تھا اللہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے؟ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو, ہمارے لیے دنیا دا اینڈ نہیں کر سکتی جب تک میرا مولا نہ چاہے, اللہ نہ چاہے. آج لوگوں کو یہ لگتا ہے, مجھے ویسی بھی بات بتایا گیا کہ یہاں پر ممبرا کی آپ کی گھنی آبادی, فلسطین کے معاملات پر کچھ بولیں گے یہاں پر بھڑک جائیں گے. میرے عزیزو اتنے بھڑکنے کی ضرورت نہیں, تم یہاں بھڑکو گے تو فلسطین پہنچ بھی نہیں پاؤ گے. بات یہ ہے ہم بولیں گے ضرور ظلم کے خلاف اور حق کے لیے, چاہے جیسی بھی حالات ہوں. اگر کسی کو برا لگتا ہے اسرائیل ظالم ہے تو میں 100 بار کہوں گا وہ ظالم ہے, ظالم ہے, ظالم ہے. ان کی کوئی حمایت کرنے کے لیے ہم نہیں ہیں, لیکن ایک بات آپ کو میں ضرور بتانا چاہتا ہوں. غوث پاک کا مسئلہ یہ ہے, سلطان الاولیاء غوث الاعظم کی نسبت کے ساتھ آپ اپنی شریعت پر قائم رہیں اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں, اور توبہ و استغفار کے بعد اپنے حالات بدل لیں. اور ان غریب مسلمانوں کو دیکھ کر جو قتل ہو گئے اور ان کے ٹکڑے ہو گئے, یہ مت سمجھنا کہ اسلام ختم ہو گیا. ہر زمانے میں یہ چیزیں آتی رہیں گی, لیکن آج میں یہ اعلان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ان حالات کو دیکھ کر اس بات کا پھر سے ہم نعرہ تجدید کر کے جاتے ہیں, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ.